تقی فکر رسا باقی ہے کلام ابلا پا مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے فرق ہوئے تمام مدہ باقی ہے ہر چیز لکھتا چلا گیا مدہ باقی ہے میں شاعر سے پوچھتا ہوں شاعر مجھے بتا تجھے کس نے بتایا چہرہ کیسا تھا تجھے کس نے بتایا لب کیسے تھے تمہیں کس نے بتایا مصطفیٰ کیسے تھے تجھے کس نے بتایا رخسار کیسی تھی تجھے کس نے بتایا چلتے کیسے تھے تجھے کس نے بتایا لیٹے کیسے تھے تجھے کس نے بتایا کس کے بستر پر تھے تجھے کس نے بتایا اس بستر پر کون تھا تجھے کس نے بتایا جبرائیل آیا تھا تجھے کس نے بتایا کلام لایا تھا تجھے کس نے بتایا پیغام لایا تھا اور تجھے کس نے بتایا مصطفیٰ کے پاس مہمان آیا تھا تجھے کس نے کہا کہ میدان میں نکلے تجھے کس نے کہا ان کی تلواریں کتنی تجھے کس نے کہا ان کے نیزے کتنے بتایا کس نے تقی فکر رسا مدہ باقی ہے کلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے ورگ ہوئے تمام مدہ باقی ہے اور تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے بتا تجھے بتایا کس نے جواب آتا ہے صحابہ 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 گستاخوں دشمنوں اعتراض کرنے والوں تمہارا اعتراض بن سکتا ہی نہیں اور میں پھر پوچھتا ہوں تم یہ اعتراض کرتے کیوں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں جدھر جائیں صحابہ کھڑے چور چور دروازہ ہم ڈھونڈنا چاہتے سامنے صحابہ کھڑے یہ قرآن بدلنا چاہتے سامنے صحابہ کھڑے اذان بدلنا چاہتے سامنے صحابہ کھڑے روزے میں تبدیلی کرنا چاہتے سامنے صحابہ کھڑے اذان میں تبدیلی کرنا چاہتے سامنے صحابہ کھڑے توحید میں ڈنڈی مارنا چاہتے صحابہ کھڑے ہیں نبوت کے مقابلے میں امامت لانا چاہتے سامنے صحابہ کھڑے خلافت کے مقابلے میں کوئی اور چیز لانا چاہتے سامنے صحابہ کھڑے دین میں جانا چاہتے سامنے صحابہ کھڑے جہاد ختم کرنا چاہتے سامنے صحابہ کھڑے غیرت پہ وار کرتے سامنے صحابہ کھڑے صداقت پہ حملہ آور ہوتے صحابہ کھڑے عدالت پہ حملہ آور ہوتے سامنے صحابہ کھڑے جس رخ سے یہ آتے ہر رخ پہ صحابہ کھڑے جب ناکام ہو جاتے اعتراض پہ آتے ارے یاد رکھو ادھر صحابہ کھڑے ہیں ادھر آؤ گے تو صحابہ کے دیوانے کھڑے ہیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، کراچی، لیاری اور گرد و نواح کے غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج عثمان پارک لیاری میں ہونے والی یہ عظیم الشان کانفرنس، اس کے انعقاد پر میں علامہ رب نواز انفی صاحب، مولانا تاج محمد انفی صاحب، امیر فضل خالق صاحب، بھائی فاروق صاحب اور ان کے تمام دوستوں، ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت محنت کر کے آج کے اس خوبصورت پروگرام کو سجایا۔ اسی طرح میں ضلع ساؤتھ کے تمام ٹاؤن کے ذمہ داروں اور ورکروں اور حلقوں کے ذمہ داروں، کارکنوں، ہمدردوں، معاونین کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت محنت کر کے آج کی اس تقریب کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ نظرات کے خلوص کی برکت ہے کہ آج جو خطیب بھی یہاں آیا اس نے ایسی بے مثال اور لاجواب گفتگو کی ہے، شاید وہ بھی سوچ رہے ہوں کہ ایسی گفتگو ان سے کہیں اور نہیں ہوئی جو یہاں ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساتھیوں کے جذبے اور اخلاص کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام زعماء اور علماء کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو یہاں تشریف لائے اور بہت خوبصورت گفتگویں آپ حضرات کے سامنے فرمائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر قائد اہل سنت جلوہ افروز ہیں اور وہ آپ سے میرے بعد بہت خوبصورت خطاب فرمائیں گے۔ اس کانفرنس میں جو کئی عرصہ یعنی سالوں کے بعد منعقد ہو رہی ہے، جرنیل اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطاب کیا تھا، اور اس کے بعد آج جانشین اعظم طارق علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے اور علماء کرام نے بہت خوبصورت گفتگویں آپ حضرات کے سامنے کی ہیں، میں آپ کے اور قائد محترم کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں تو کل بھی اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ کراچی کی اس مرتبہ کوئی سڑک، کوئی گلی، کوئی حلقہ ایسا نہیں رہا جہاں پر جلسہ نہ ہوا ہو اور کسی پروگرام میں ہم روزانہ شریک نہ ہو۔ ربیع الاول سے لے کر ابھی تک مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے اور میں بھی مسلسل آپ کے سامنے حاضری دے رہا ہوں۔ میری گفتگو آپ نے بہت سنی ہے، بس حاضری لگانے کی غرض سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کی کانفرنس کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں بریلوی مکتبہ فکر کے زعماء اور علماء اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء بھی اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، اور دیوبندی علماء کرام بھی آپ حضرات کو اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کمیٹی کے سربراہ حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ حالانکہ اس ضعیفی میں اس وقت میں جبکہ ان کی عادت جاگنے کی نہیں ہے، وہ اس وقت تک آپ کے اس اجتماع میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کانفرنس کے عنوان کئی دنوں سے اور کئی ہفتوں سے اور مسلسل محرم کے بعد سے
جو بھی طبقات رکھ رہے ہیں، عنوان جو بھی ہو، اس میں عظمت صحابہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے اور عظمت صحابہ کو ضرور لکھا جاتا ہے۔ میں نے کسی شخص، مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ یار گفتگو کوئی بھی ہو، آپ بیچ میں صحابہ کی بات لے آتے ہیں اور آپ عظمت صحابہ کی بات کرتے۔ میں نے اسے جواب میں کہا تھا مجھے بڑی عجیب بات آپ کی لگی ہے، آپ کا سوال ہی بڑا عجیب ہے، آپ مجھے کوئی بھی عنوان دے دو، جس عنوان کی بھی بات کرو گے اس میں صحابہ کا ذکر ضرور آئے گا، اس لیے کہ صحابہ کے ذکر کے بغیر تو کوئی عنوان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آپ کس عنوان کی بات کرتے ہو بھائی؟ آپ توحید کی بات کرتے ہو کہ ہم توحید کی بات کریں؟ جب آپ توحید کی بات کرو گے تو آپ کو صحابہ کی بات تو کرنی پڑے گی نا۔ اس نے کہا صحابہ کی بات کیسے کرنی پڑے گی؟ میں نے کہا توحید پر مار کھانے والے تو صحابہ ہیں، اور توحید کے کلمے پر لبیک کہنے والے تو صحابہ ہیں، لا الہ الا اللہ کو پہلے پڑھنے والے تو صحابہ ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے خاطر تپتی ریت پر لیٹنے والے تو صحابہ ہیں، اور جلتے انگاروں پر جل کر لا الہ الا اللہ کہنے والے تو صحابہ ہیں، محمد عربی کے گرد ہو کر اس کلمے کو پہنچانے والے تو صحابہ ہیں، حضور کی آواز پر اس کلمے کو لینے والے تو صحابہ ہیں، اور پھر دنیا کے کونے کونے تک توحید کا ڈنکا بجانے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے بھائی تم جب توحید کی بات کرتے ہو تو صحابہ کی بات کیسے نہیں آئے گی؟ بیت اللہ میں بتوں کو توڑنے والے تو صحابہ ہیں، اور بیت اللہ سے بتوں کو اٹھا کر باہر پھینکنے والے تو صحابہ ہیں، اور جناب اس پورے مکہ میں آزانے دینے والے تو صحابہ ہیں، اور بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر آزان کہنے والے تو صحابہ ہیں، اور ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے مشرکوں اور دجالوں اور کافروں سے مقابلہ کرنے والے تو صحابہ ہیں، حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ کر بتوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے تو صحابہ ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کے دربار میں اپنے سروں کو جھکا کر سجدے کی ادائیں سکھانے والے تو صحابہ ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں دوڑتے ہوئے تو صحابہ ہیں، ارے بدر کے میدان میں احد احد اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے تو صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید سیکھ کر دنیا تک پہنچانے والے تو صحابہ ہیں۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ جناب ہم کلمے کی بات کرتے ہیں تو کلمے کی ابتدا کرنے والے تو صحابہ ہیں، کلمے کا آغاز کرنے والے تو صحابہ ہیں، کلمے کی آواز پر لبیک کہنے والے تو صحابہ ہیں، اور کلمے کو پڑھ کر اپنے وجود پہ نافذ کرنے والے صحابہ ہیں۔ تم کہتے ہو جی ہم نماز کی بات کرتے ہیں اور تم صحابہ کی بات کرتے ہو، ارے نبی سے نماز سیکھ کر پہلے پڑھنے والے تو صحابہ ہیں، پیغمبر کے پیچھے سب میں کھڑے ہونے والے تو صحابہ ہیں، نبی سجدے میں گئے ہیں تو ان کے ساتھ سجدے میں جانے والے تو صحابہ ہیں، رکوع کے انداز سکھانے والے تو صحابہ ہیں، اور نبی سے نماز سیکھ کر امت تک پہنچانے والے تو صحابہ ہیں، پیغمبر کے شاگرد بن کر نبی کی نمازوں کو محفوظ کرنے والے تو صحابہ ہیں، ارے تہجد کے گواہ تو صحابہ ہیں، فجر کے گواہ تو صحابہ ہیں، ظہر کے گواہ تو صحابہ ہیں، عصر کے گواہ تو صحابہ ہیں، مغرب کے گواہ تو صحابہ ہیں، عشاء کی رکعتیں تو صحابہ ہیں، تسبیحات تو صحابہ ہیں، نمازوں میں جھکنے کا طریقہ بتانے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے تم کہتے ہو ہم زکوٰۃ کی بات کرتے، تم بیچ میں صحابہ کو لے آتے ہو، ارے زکوٰۃ کے ادا کرنے والے پہلے تو صحابہ ہیں، زکوٰۃ کی تقسیم کرنے والے تو صحابہ ہیں، زکوٰۃ کا مطلب سمجھانے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے تم کہتے ہو ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، تم صحابہ کو بیچ میں لے آتے ہو، ارے بدر میں جانے والے تو صحابہ ہیں، احد میں جانے والے تو صحابہ ہیں، خیبر میں جانے والے تو صحابہ ہیں، تبوک میں جانے والے تو صحابہ ہیں، ارے تلوار چلانے والے تو صحابہ ہیں، تلوار اٹھانے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے تم کہتے ہو ہم شہادت کی بات کرتے، تم صحابہ کو لے آتے ہو، ارے سب سے پہلے جانے دینے والے تو صحابہ ہیں، گردنیں کٹوانے والے تو صحابہ ہیں، زخم کھانے والے تو صحابہ ہیں، جان قربان کرنے والے تو صحابہ ہیں، ارے جن کی شہادتوں پر نبی نے جنازے پڑھائے وہ تو صحابہ ہیں، جو سینے تان کر سامنے آئے وہ تو صحابہ ہیں، جو کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے وہ تو صحابہ ہیں۔ ارے تم ہمیں کہتے ہو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، تم بیچ میں صحابہ کو لے آتے ہو، بھئی صحابہ کو کیسے نہ رہے؟ قرآن لکھنے والے تو صحابہ ہیں، پڑھنے والے تو صحابہ ہیں، لینے والے تو صحابہ ہیں، حفاظت کرنے والے تو صحابہ ہیں، دل میں بٹھانے والے تو صحابہ ہیں، تحریر میں لانے والے تو صحابہ ہیں، تصویر میں لانے والے تو صحابہ ہیں، تحقیق میں لانے والے تو صحابہ ہیں، عام کرنے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے تم کہتے ہو ہم قرآن کی بات کرتے، تم صحابہ کو لے آتے ہو، ارے قرآن کے اندر چمکنے والے تو صحابہ ہیں، دمکنے والے تو صحابہ ہیں، قرآن کا حکم تو صحابہ ہیں، قرآن کی آیاتیں تو صحابہ ہیں، قرآن کے احکامات تو صحابہ ہیں، قرآن کے جملے تو صحابہ ہیں، قرآن کے لفظ تو صحابہ ہیں، قرآن کی تصریح تو صحابہ ہیں، قرآن کی تفسیر تو صحابہ ہیں، قرآن کی تشریح تو صحابہ ہیں، آواز صحابہ ہیں، صدا صحابہ ہیں۔ ارے تم ہمیں کہتے
ہو ہم نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، تم صحابہ کو بیچ میں لیتے ہو. ارے نبیوں کی ادا بتانے والے تو صحابہ ہیں، جنہیں قاتل سے ٹکرا جانے والے تو صحابہ ہیں، توحید کا سبق سکھانے والے تو صحابہ ہیں. ارے تم ہمیں کہتے ہو ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، تم صحابہ کو لے آتے ہو. ارے حدیث کے راوی تو صحابہ ہیں، حدیث کے الفاظ تو صحابہ ہیں، حدیث کے جملے تو صحابہ ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی شریف کو پڑھتا جا، ان کے تذکروں میں جا، آپ پڑھتا جا، وہاں تجھے جو نظر آتے ہیں وہ صحابہ ہیں. ارے کہتے ہیں مکہ کی بات کرتے ہیں، تم صحابہ کو لے آتے ہو. ارے مکہ کی گلیوں میں گھومنے والے تو صحابہ ہیں، اور مکہ کی گلیوں میں تڑپنے والے تو صحابہ ہیں، تپتی ریت پر لیٹنے والے تو صحابہ ہیں، جلتے انگاروں پر لیٹنے والے تو صحابہ ہیں. ارے دنیا والوں تم ہمیں کہتے ہو ہم دین کی بات کرتے ہیں، تم صحابہ کو لے آتے ہو. ارے دین پہنچانے والے تو صحابہ ہیں، دین پر عمل کرنے والے تو صحابہ ہیں، دین سکھانے والے تو صحابہ ہیں، دین کو پروان چڑھانے والے تو صحابہ ہیں. ارے تم ہمیں کہتے ہو ہم فتوحات کی بات کرتے ہیں، تم صحابہ کو لے آتے ہو. ارے مکہ فتح کرنے والے تو صحابہ ہیں، روم فتح کرنے والے تو صحابہ ہیں، فارس فتح کرنے والے تو صحابہ ہیں، کچھ تم دنیا کو فتح کرنے والے تو صحابہ ہیں. ارے تم ہمیں کہتے ہو ہم جو دین کی بات کرتے ہیں، جو دنیا کی بات کرتے ہیں، تم صحابہ کو لے آتے ہو. میں نے کہا میں کیسے نہ لے آؤں؟ تم جس طرف سے جاؤ گے، جس رخ سے جاؤ گے، جس انداز سے جاؤ گے، جس زاویے سے جاؤ گے، جس فکر سے جاؤ گے، جس طرف سے گھوم کے آؤ گے، تمہیں ہر جگہ نبی سے پاس پہنچنے سے پہلے صحابہ سے ملنا پڑے گا. قرآن کے پاس جانے سے پہلے صحابہ سے ملنا پڑے گا، کلمے سے پہلے صحابہ سے ملنا پڑے گا، نماز سے پہلے صحابہ سے ملنا پڑے گا، زکات سے پہلے صحابہ سے ملنا پڑے گا، صدقات سے پہلے صحابہ سے ملنا پڑے گا، نیکی بھلائی کے لیے صحابہ سے ملنا پڑے گا. اور مجھے کہنے والا کہنے لگا کہ ہم خلافت کی بات کرتے، ہم حکومت کی بات کرتے، تم صحابہ کو لے آتے ہو. میں نے کہا نبی کے نظام پر حکومت کرنے والے تو صحابہ ہیں، خلافت کے منصب پر بیٹھنے والے تو صحابہ ہیں، صدارت کے منصب پر بیٹھنے والے تو صحابہ ہیں، وزارت کے منصب پر بیٹھنے والے تو صحابہ ہیں. ارے مجھے لوگ کہتے ہیں ہم عدل کی بات کرتے ہیں، تم صحابہ کو لے آتے ہو. میں نے کہا عدل کی تصویر دکھانے والے تو صحابہ ہیں، تصور دکھانے والے تو صحابہ ہیں. مجھے کہنے والا کہتا ہے ہم صداقت کی بات کرتے ہیں، تم صحابہ کو لے آتے ہو. میں نے کہا صداقت کے ترازو پہ تلنے والے تو صحابہ ہیں، صداقت کے جام کو پلانے والے تو صحابہ ہیں، صداقت کے جام لینے والے تو صحابہ ہیں، شہادت کے تمغے لینے والے تو صحابہ ہیں. مجھے کہنے والا کہتا ہے ہم شجاعت کی بات کرتے ہیں، تم صحابہ کو لے آتے ہو. میں نے کہا شجاعت کے پیکر دکھانے والے تو صحابہ ہیں، شجاعت جن پر سجدی تھی وہ تو صحابہ ہے، جن پر دستی تھی وہ تو صحابہ ہے. اور کہنے والا کہتا ہے ہم کون سی بات کریں جو تم صحابہ پہ نہیں لاؤ گے. میں نے کہا ایسی بات ہے ہی کوئی نہیں جو تم کرو بات دین کی ہو اس میں صحابہ نہ آتے ہو. ہر طرف سے آؤ گے تمہیں صحابی ملے گا، جس طرف سے آؤ گے تمہیں نبی کا ساتھی ملے گا، جس رخ سے آؤ گے تمہیں نبی کا رفیق ملے گا، یار ملے گا، فرمانبردار ملے گا، تابعدار ملے گا، جانشار ملے گا، نبی کا یار ملے گا، صحابی ملے گا. کہنے لگا تم یہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اسی لیے گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا ہر سوال کے جواب میں ہم یہی کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ. توجہ نعرہ نہیں وقت کم ہے. میں چاہتا ہوں حضرت کو وقت دوں. توجہ ہے آپ کی. میں صرف حضرت کی گفتگو کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں. عنوان جدھر سے بھی لاؤ گے، بات جدھر سے بھی لاؤ گے، نام کن کا آئے گا؟ کن کا نام آئے گا؟ گستاخوں، دشمنوں، اعتراض کرنے والوں، تمہارا اعتراض بن سکتا ہی نہیں. اور میں پھر پوچھتا ہوں تم یہ اعتراض کرتے کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، جدھر جائیں صحابہ کھڑے. چور دروازہ ہم ڈھونڈنا چاہتے،
सामने सहाबा खड़े, ये कुरान बदलना चाहते, सामने सहाबा खड़े, अजान बदलना चाहते, सामने सहाबा खड़े, रोजे में तब्दीली करना चाहते, सामने सहाबा खड़े, अजान में तब्दीली करना चाहते, सामने सहाबा खड़े, तौहीद में डंडी मारना चाहते, सहाबा खड़े हैं, नबूवत के मुकाबले में इमामत लाना चाहते, सामने सहाबा खड़े, खिलाफत के मुकाबले में कोई और चीज लाना चाहते, सामने सहाबा खड़े, दीन मिटाना चाहते, सामने सहाबा खड़े, जिहाद खत्म करना चाहते, सामने सहाबा खड़े, गैरत पे वार करते, सामने सहाबा खड़े, सदाकत पे हमलावर होते, सहाबा खड़े, अदालत पे हमलावर होते, सामने सहाबा खड़े, जिस रुख से ये आते, हर रुख पे सहाबा खड़े, जब नाकाम हो जाते, एतराज पे आते, अरे याद रखो उधर सहाबा खड़े हैं, इधर आओगे तो सहाबा के दीवाने खड़े। तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें रास्ता ये सोच कर अगर आओ कि तुम्हें कोई रास्ता मिलेगा तो रास्ता तुम्हें मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए कि नबी सहाबा से जुदा नहीं, सहाबा नबी से जुदा नहीं। कुरान ने भी कहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है और वो उनके साथ है। ये साथ कौन है? तुम फिर भी यहाँ रोक नहीं सकते, जिधर हुजूर है वही सहाबा है। और मैं एक जुमला कहा करता हूँ, आज भी हजरात उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, जब तक अल्लाह के रसूल पे वही नहीं आई थी, रसूलुल्लाह मजमे में नजर नहीं आते, रसूलुल्लाह चमकटे में नजर नहीं आते, रसूलुल्लाह लोगों में नजर नहीं आते, तन्हाई में रहते हैं, कभी गार में रहते हैं, कभी घर में रहते हैं, कभी तिजारत करते हैं, लोगों के चमकटे में नहीं रहते। जैसे ही नबूवत मिली अब रसूलुल्लाह तन्हा नहीं रहते, पहले तन्हा रहते थे, अब तन्हा नहीं रहते, अब अकेले नहीं रहते, पहले तन्हा होते थे, अब तन्हा क्यों नहीं होते हो? इसलिए नहीं होते, अब इन्हें करीब करके इनके साथ कर दिया गया है। वल्लज़ीना माहू, मोहम्मद थे तो अकेले थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुए तो अकेले न रहे, मजमा साथ दे दिया। कोई अबू बकर बनाकर, कोई उमर बनाकर, कोई उस्मान बनाकर, कोई अली बनाकर, कोई तलहा बनाकर, कोई जुबैर बनाकर, कोई अब्बास बनाकर, कोई सहाबी बनाकर उनके साथ कर दिया। इनके साथ तुम्हें रहना है। साथ क्यों रहना है? आप अदाएं करेंगे, आप अल्फाज कहेंगे, आप जुमले कहेंगे, आपकी हदीस होगी, आपके अरकात और सकनात होंगे, कौल और फेल होगा, चाल और चलन होगा, उठना और बैठना होगा, कहना और सुनना होगा, जुस्तजू और तमन्ना होगी, तड़प और आरज़ू होगी, लफ्ज़ और जुमले होंगे, सजदे और रुकू होंगे, क़ियाम और रुकू होंगे, तिलावत होगी, ख़यालात होंगे, जज्बात होंगे, तसव्वुरात होंगे, आपकी तलवार होगी, आपकी तीर होंगे, आपके नेज़े होंगे, आपकी पगड़ी होगी, आपकी सुन्नत होगी, आपकी शरीयत होगी, आपकी तबीयत होगी, आपका दीन होगा, आपकी आवाज होगी, आपके जुमले होंगे, आपका सोना होगा, आपका जागना होगा, आपका बैठना होगा, आपका लेटना होगा। महबूब जो नहीं होगा, हर चीज अक्स की जाएगी, महफूज की जाएगी, नक्श की जाएगी, सीनों में बिठाई जाएगी, दिलों में बिठाई जाएगी। अल्लाह कोई कंप्यूटर करेगा, कोई कैमरा करेगा, क्या चीज महफूज करेगी? जवाब आया होगा कैमरा टूट सकता है, कंप्यूटर कमजोर हो सकता है, बिजली जा सकती है, लाइट खत्म हो सकती है, बैटरी कमजोर हो सकती है। महबूब तुम्हें वो देंगे, तुम्हें वो देंगे जो महफूज भी करेंगे, मामूल भी करेंगे, मौजूद भी करेंगे, नक्श में लिख भी देंगे, दिलों में बसा भी देंगे, वजूद में बसा भी देंगे, जिसमें असर बना देंगे, वजूद बना देंगे। मुन्नत तेरी होगी, चेहरा उनका बन जाएगा, अदा तेरी होगी, काम उनका बन जाएगा, अमर तेरा होगा, फेल उनका बन जाएगा, हुक्म तू करेगा, जिंदगी उनकी बन जाएगी, इशारे तू करेगा, अमल ये करके दिखाएंगे। महबूब तू करता जाएगा, ये देखते जाएंगे, तू बताता जाएगा, ये सुनते जाएंगे, तू सिखाता जाएगा, ये सीखते जाएंगे, ये तसव्वुर बन जाएंगे तेरा, तस्वीर बन जाएंगे तेरी, नक्श बन जाएंगे तेरा, अक्स बन जाएंगे तेरा, चलम तेरी ये बनेंगे, चाल तेरी ये बनेंगे, किरदार तेरा ये बनेंगे, गुफ्तार तेरी ये बनेंगे, अमाल तेरे ये बनेंगे, अकवाल तेरे ये बनेंगे, दर्स तेरे ये बनेंगे, मईशत तेरी ये बनेंगे, माशरत तेरी ये बनेंगे, तिजारत तेरी ये बनेगे, रगबत तेरा ये बनेगे, बचपन तेरा ये बनेगे, शरीयत तेरी ये बनेगे, तबीयत तेरी ये बनेगे, नियत तेरी ये बनेगे, जमात तेरी ये बनेगे।
बनेंगे, नमाजी तेरे ये बनेंगे, गाजी तेरे ये बनेंगे, साथी तेरे ये बनेंगे, रफीक तेरे ये बनेंगे, यार तेरे ये बनेंगे, सुसर तेरे ये बनेंगे, दामाद तेरे ये बनेंगे, नमाजी तेरे ये बनेंगे, हाजी तेरे ये बनेंगे, गाजी तेरे ये बनेंगे, सिपाही तेरे ये बनेंगे, मुजाहिद तेरे ये बनेंगे, तलवारें तेरे ये चलाएंगे, नेज़े तेरे ये चलाएंगे, आवाज तेरे ये बन जाएंगे, बात तेरे ये बन जाएंगे, पैगाम तेरा ये बन जाएंगे, इनाम तेरा ये बन जाएंगे, अदाएं तेरी बन जाएंगे, सदाएं तेरी बन जाएंगे, वफाएं तेरी बन जाएंगे, रहमतें तेरी बन जाएंगे, इनायतें तेरी बन जाएंगे, किस्मतें तेरी बन जाएंगे, अकबतें तेरी बन जाएंगे, रिफतें तेरी बन जाएंगे, बुलंदियां तेरी बन जाएंगे। महबूब तेरे साथ इसीलिए इनको भेजा है कि जो तू चलता जाएगा ये तुझे देखते रहेंगे। तू नहीं होगा तेरी सीरत होगी, तू नहीं होगा तेरी सूरत होगी, तू नहीं होगा तेरा जमाल होगा, तू नहीं होगा तेरा कमाल होगा, तू नहीं होगा तेरा इल्म होगा, तू नहीं होगा तेरा अमल होगा, तू नहीं होगा तेरा कुरान भी होगा, इस्लाम भी होगा, ईमान भी होगा, अकीदा भी होगा, नजरिया भी होगा, सोच भी होगी, फिक्र भी होगी। महबूब ये तेरे साथ ऐसे चल पड़ेंगे, तेरी हर अदा को ऐसे महफूज कर लेंगे, क़यामत की सुबह आ जाएगी, तेरी अदाएं बाकी रहेंगी। और तवज्जो मेरी तरफ, मैं एक पेराया आखिरी पढ़ना चाहता हूं, अगर तवज्जो मेरी तरफ हो। मैंने कहा तुम मजलिस पढ़ते हो, मैं मजलसा पढ़ता हूं। और कई मजलिसों के लिए एक मजलसा बहुत है या नहीं है? तवज्जो, एक शायर ने शेर लिखा, एक नहीं लिखा, 40,000 अशार लिखे। कितने 40,000 अशार लिखे। और 40,000 अशार लिखने के बाद आखिरी शेर लिखता है अरबी के। उस आखिरी शेर का तर्जुमा किसी उर्दू दान ने किया। वो लिखता क्या है? वो कहता है थकी है फिक्रे रसा, मदा बाकी है, कलम है आबला पा, मदा बाकी है, फर्क हुए तमाम, मदा बाकी है, और तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी है। वो कहता है थकी है फिक्रे रसा, मदा बाकी है, दिमाग दिल जो कुछ लिखना था लिख दिया, ये थक गए, पलट कर देखा, महबूब तेरी मदा बाकी है, महबूब तेरी मदा बाकी है। और वर्क हुए तमाम, लिखते लिखते तमाम वर्क लिखे, पलट कर देखा तेरी मदा बाकी है, और तमामी उम्र लिखा, महबूब तेरी मदा बाकी है। दुनिया से जाके देखा तेरी मदा बाकी है, कौमों की कौमें बदली तेरी मदा बाकी है, नस्लों की नस्लें बदल गई तेरी मदा बाकी है, जमानों के जमाने बदल गए तेरी मदा बाकी है, दौरों के दौर बदल गए तेरी मदा बाकी है, हुकूमतें बदल गई तेरी मदा बाकी है, सल्तनतें बदल गई तेरी मदा बाकी है, कबीले बदल गए तेरी मदा बाकी है, बाबा रस्म और रिवाज बदल गए तेरी मदा बाकी है, सिलसिले सियासत बदल गए तेरी मदा बाकी है, सिलसिले सकाफत बदल गए तेरी मदा बाकी है, कायनात की हर चीज बदलती चली गई मगर तेरी मदा बाकी है। और थकी है फिक्रे रसा, मदा बाकी है, फर्क हुए तमाम, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी है। मैंने सवाल किया, इसने सब कुछ लिखा, हर चीज लिख कर देखा, फिर भी कहता है मदा बाकी है। मैंने कहा क्या लिखा? तो मेरे तसव्वुर ने कहा इसने नबी का बचपन लिखा है, जवानी लिखी है, शबाब लिखी है, विलादत को लिखा है, ऊँटनी को लिखा है, हलीमा को लिखा है, बकरियों को लिखा है, दूध को लिखा है, चलने को लिखा है, फिरने को लिखा है, बचपन के रुखसार को लिखा है, विलादत के वक्त की हाजिरी को देखा है, जिब्राइल के आने को लिखा है, अबू तालिब के नारे को लिखा है, पूलाब की बातों को लिखा है, अबू जहल की बात को लिखा है, उतबा शेबा की बातों को लिखा है, इसने मक्का को लिखा है, मक्का की धरती को लिखा है, मक्का की गलियों को लिखा है, लाउक्सिमो भी हाजर बरत जैसे मक्का के शहर को लिखा है, इसने नबी के लड़कपन को लिखा है, बचपन को लिखा है, पैदाइश को लिखा है, ऊँटनियों को लिखा है, बकरियों को लिखा है, वहां से वापसी को लिखा है, तौइफ के जाने को लिखा है, तौइफ से वापसी को लिखा है, नबूवत के पढ़ने को लिखा है, पढ़ने को लिखा है, तिजारत को लिखा है, जाने को लिखा है, आने को लिखा है, हुजूर की दोस्ती को लिखा है, कुर्ब को लिखा है, नबी के चेहरे को लिखा है, जुल्फ को लिखा है, निगाहों को लिखा है, कदमों को लिखा है, सोने को लिखा है, तिजारत को लिखा है, माईशत को लिखा है, माशरत को लिखा है, सोकर उठने को लिखा है, उठते हुए क्या क्या ये लिखा है, जागते हुए क्या क्या ये लिखा है, बोला क्या ये लिखा है, कहा क्या
कैसे लिखा है, गए कैसे लिखा है, बैतुल्लाह में कैसे गए लिखा है, बैतुल खला में कैसे गए लिखा है, वहां से बाहर कैसे लिखा है, और मक्का के पहाड़ों में कैसे गए ये लिखा है, गलियों में क्या हुआ ये लिखा है, पत्थर कैसे लगे ये लिखा है, खून कैसे निकला ये लिखा है, जिस्म जख्मी कैसे हुआ ये लिखा है, रुखसार की चमक क्या है ये लिखा है, नबों के ओठों की मुस्कुराहट क्या है ये लिखा है, हाथों के इशारे क्या है ये लिखा है, चलते हैं तो कद कितना है ये लिखा है, इशारा किया तो दरख्त कैसे चला ये लिखा है, आसमान का सूरज कैसे चला ये लिखा है, इशारों से कैसे फिरा ये लिखा है, चांद तो टुकड़े कैसे हुआ ये लिखा है, सर पर बादलों ने आकर साया किया ये लिखा है, जनाब जब चले तो पत्थरों ने सलाम किया ये लिखा है, पत्तों ने सलाम किया ये लिखा है, किंकरियों ने सलाम किया ये लिखा है, इज्जत के सलाम है ये लिखा है, जिब्राइल कैसे है ये लिखा है, उतरे कैसे है ये लिखा है, गार में कैसे गए ये लिखा है, पहाड़ पे कैसे चढ़े ये लिखा है, उठाकर कौन ले ये लिखा है, कंधों पर किसने बिठाया ये लिखा है, कंधों से उठाकर गार में किसने पहुंचाया ये लिखा है, गार में तने तरह किसने चेहरे का दीदार किया ये लिखा है, किसकी निगाहें किस पर पड़ी है ये लिखा है, इसकी निगाहें किस पर पड़ी है ये लिखा है, ऊपर ने क्या देखा नीचे ने क्या देखा, आंख खुली तो क्या देखा, आंख बंद हुई तो क्या देखा, और सामने तो क्या देखा, रुखसार पे आंसू किसके गिरे कैसे गिरे, वहां से बाहर कैसे आए, मदीना कैसे पहुंचे, इस्तेकबाल किसने किया, रास्ते में कौन आया, मस्जिद किसने बनाई, तराने किसने गाए, आगे को कौन गया, चादर किसने पकड़ी, चादर के नीचे कौन बैठा, मदीना कैसे पहुंचे, ऊँटनी कैसे रुकी, घर के किस में गए, दरवाजे में कैसे दाखिल हुए, रहे कैसे, जमा कौन हुए, अंसार कौन थे, मुहाजिर कौन थे, पहले कौन थे, अव्वल कौन थे, इब्तिदाई कौन थे, आगाज कौन थे, इब्तिदा कौन थे, उरूज कौन थे, अव्वल कौन थे, बुनियाद कौन थे, असास कौन थे, ये सभी कुछ लिखा, और सभी कुछ लिख के कहता है तकीए फिक्रे रसा और मदा बाकी है, कलम अब ना पा और मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है, फर्क हुए तमाम मदा बाकी है, हर चीज लिखता चला गया मदा बाकी है। मैं शायर से पूछता हूँ, शायर मुझे बता तुझे किसने बताया चेहरा कैसा था, तुझे किसने बताया लब कैसे थे, तुम्हें किसने बताया मुस्तफा कैसे थे, तुझे किसने बताया रुखसार कैसी थी, तुझे किसने बताया चलते कैसे थे, तुझे किसने बताया लेटे कैसे थे, तुझे किसने बताया किसके बिस्तर पर थे, तुझे किसने बताया उस बिस्तर पर कौन था, तुझे किसने बताया जिब्राइल आया था, तुझे किसने बताया कलाम लाया था, तुझे किसने बताया पैगाम लाया था, और तुझे किसने बताया मुस्तफा के पास मेहमान आया था, तुझे किसने कहा कि मैदान में निकले, तुझे किसने कहा इनकी तलवारें कितनी, तुझे किसने कहा इनके नेज़े कितने, बताया किसने, तकीए फिक्रे रसा मदा बाकी है, कलम है आप लापा मदा बाकी है, वर्ग हुए तमाम मदा बाकी है, और तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है, बता तुझे बताया किसने, जवाब आता है साहबा 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 लियारी के लोगों